بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ خاموشی کا مطلب دوسروں کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ نفرت لفظوں میں نہیں لہجوں میں ہوتی ہے، اس لیے لفظوں کے پیچھے مت بھاگیں۔ جہاں شعور کی کمی ہوگی وہاں اس کمی سے فائدہ اٹھانے والا بھی ہوگا اور اس کمی کی نشاندہی کرنے والا بھی۔ کوشش کرنے میں غلطی کے ہونے کا امکان موجود تو ہوتا ہے، مگر لازمی طور پر غلطی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ میں نے آج تک نہ ہی کوئی بیوقوف شخص دیکھا ہے اور نہ ہی عقل مند، بس ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کے مطابق سیکھ رہا ہے۔ علم کے سب سے پہلے نافع آپ ہیں، یعنی علم کا سب سے پہلے فائدہ خود کو ہوتا ہے۔ لوگوں کو اپنی باتوں کی تجربہ گاہ نہیں بنانا چاہیے، اس لیے اگر کوئی بات اچھی ہے تو پہلے خود عمل کریں۔ اگر مستقبل کی بنیاد ماضی ہے تو پھر شعوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ جہاں تک ممکن ہو اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہیں۔ اگر آپ کی عقل آپ کے پاس موجود باتوں کا وزن نہیں اٹھا پا رہی تو پھر وہ باتیں آپ کی اپنی نہیں ہیں، لہٰذا اب آپ ہی بتائیں کہ کیا آپ کی عقل کو دوسروں کی باتوں کا وزن اٹھانا چاہیے؟ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ کسی سے اتنی ہی محبت کریں جتنی وہ آپ سے کرتا ہے، کیونکہ بے حساب محبت ہی ذہنی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ کچھ وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ خود کو صحیح ثابت کرنا بہت مشکل ہے اور غلط ثابت ہونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس میں 3 چیزیں پائی جائیں سمجھو کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ سورج کی سی شفقت کہ وہ اپنے پرائے اچھے برے کی تمیز کے بغیر سب کو روشنی اور گرمی پہنچاتا ہے۔ دریا کی سی سخاوت کہ اس کے کنارے سب کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ زمین کی سی تواضع کہ اس سے سب پرورش پاتے ہیں اور یہ پیروں میں بچھی رہتی ہے۔